بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایمان به نعم التصدیق والاعتصام به حبذا التوفیق۔ اس پر ایمان لانا بہترین تصدیق ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا بہترین توفیق ہے۔ اس عبارت میں سب سے پہلا لفظ آیا ہے الایمان۔ ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے۔ لغت میں ایمان کے معنی ہے امن دینا، بے خوف کر دینا۔ اور مومن کو مومن کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اس سے مامون ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال میں اس سے مامون اور مطمئن ہوں۔ شریعت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات و مسائل کو مان لینا اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق ذات خداوندی سے بھی ہوتا ہے اور ذات خداوندی کے علاوہ کسی چیز کی خبر دینے کے تعلق سے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایمان کا تعلق ذات خداوندی سے ہو تو اس کے معنی تعظیم اور تمجید کے ہوتے ہیں اور اس کے صلے میں با استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اور اگر ایمان کا تعلق عام لوگوں سے ہو، کسی خبر وغیرہ سے ہو، تو اس کے معنی اس وقت تسلیم اور اقرار کے ہوتے ہیں اور صلے میں لام کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو ایمان اللہ کی ذات سے بھی متعلق ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ عام انسانوں سے یا عام چیزوں سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے بہی۔ بہی میں ہا ضمیر کا مرجع، اگر آپ قریبی چیز کو ضمیر کا مرجع مانیں تو جعل بسیط جو ابھی مذکور ہوا ہے اس کو اس کا مرجع قرار دے سکتے ہیں، اور اگر بعید کو مرجع بنانا چاہیں تو لا یتصور اور لا یحد وغیرہ بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ تو ضمیر کے مرجع میں دونوں احتمال ہیں، چاہیں تو آپ جعل بسیط کو مرجع بنائیں یا لا یتصور اور لا یحد کو اس کا مرجع قرار دیں۔ التصدیق، تصدیق لغت میں حکم خبری کے مان لینے کو کہتے ہیں۔ منطق کی اصطلاح میں تصدیق کا اطلاق اگرچہ ظن غالب پر ہوتا ہے، لیکن ایمان کی تعریف میں تصدیق سے مراد یقین ہے جس میں جانب مخالف کا بالکل احتمال نہ ہو۔ یہاں پر آپ غور کریں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان پر تصدیق کا حمل کیا ہے۔ ایمان پر تصدیق کا حمل کر کے مصنف نے اس طرف اشارہ کیا کہ مصنف کے نزدیک ایمان بسیط ہے، ورنہ اگر مصنف کے نزدیک ایمان مرکب ہوتا تو پھر یہ حمل کرنا درست نہیں ہو سکتا ہے۔ دراصل اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو بسیط مانتے ہیں، ان کے نزدیک تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ امام شافعی اور بہت سے محدثین ایمان کو مرکب مانتے ہیں، ان کے نزدیک ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تو اگر ہم ایمان کو مرکب مانیں جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، تو پھر تصدیق کا حمل ایمان پر کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا، چونکہ تصدیق جو ہے ایمان کو مرکب ماننے کی صورت میں یہ ایمان کا ایک جز ہوتی ہے اور جز کا حمل کل پر کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر تصدیق کا حمل کرنا ایمان پر یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حمل کہتے کس کو ہیں؟ حمل کی تعریف کیا ہے؟ تو 2 متغیر فی المفہوم چیزوں کو باعتبار وجود کے ایک کر دینا،
اس کا نام حمل ہے۔ دو متغیر فی المفہوم چیزوں کو، یعنی جو مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، ایک دوسرے کے مغایر ہوں، ان کو وجود کے اعتبار سے ایک کر دینا۔ جیسے تصدیق، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور ایمان اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ایمان کا مفہوم جیسے کہ بیان کیا، امن دینا، بے خوف کر دینا، اور صدقہ یصدق تصدیقاً کے معنی آتے ہیں کسی کی تائید کرنا یا کسی چیز کو مان لینا۔ تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، اور ان دونوں کو حمل کر کے ایک کر دیا گیا ہے۔ والاعتصام به حبذ التوفیق، اعتصام کے معنی ہے تھامنا، پکڑنا۔ یہاں پر تعلق قائم کرنا مراد ہے، یعنی اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنا۔ حبہ یہ فعل مدح ہے اور ذا اس کا فاعل ہے۔ توفیق یہ مخصوص بالمدح ہے۔ توفیق کے معنی ہے اسباب کا مہیا ہونا، اور اصطلاح منطق میں توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر کو، یعنی کسی نیک کام کے لیے اسباب خیر کا مہیا ہونا اور موانع کا مرتفع ہو جانا، یہ توفیق کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں نہیں بلکہ شریعت کی اصطلاح میں۔ اور یہ جو تعریف ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، یہ صاحب شرح تہذیب نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔